نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا لائق ساتھ عزت و احترام و تکریم سامعین، آج کی اس گفتگو کا عنوان شب بارات یعنی نصف شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس میں اللہ وحدہ لا شریک پوری روئے زمین کے لوگوں کے اعمال اور آنے والے سال کی تمام کارستانیاں، آنے والے سال کی تمام تر معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے اور ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس 15ویں شعبان المعظم کو اللہ وحدہ لا شریک بہت سارے ایسے کام کہ جو ان لوگوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور بہت سارے کاموں کی اس رات کو تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ رات عظمتوں والی، عرفاتوں والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے بھی اس کی برکات کا بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ 25ویں پارے میں سورہ دخان میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کو۔ تو یہ آیہ مبارکہ، آیات بینات لیلہ مبارکہ کی طرف اشارہ فرماتی ہیں۔ تو لیلہ مبارکہ کون سی راتیں ہیں؟ تو اس رات کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی آپس میں ظاہراً یہ اختلاف تھا کہ اس میں لیلہ مبارکہ سے نصف شعبان المعظم کی رات ہے یا پھر اس سے 27ویں رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام اس طرف ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور حضرت اکرمہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے۔ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ، حضرت جبیر، حضرت مجاہد، حضرت ابن زید، حضرت حسن اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے، اور کچھ صحابہ کرام، کچھ ظواہر کا بھی یہی قول ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور حضرت اکرمہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا قول مبارک یہ ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان المعظم یعنی 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے کہ انا انزلنا، حامیم بے شک حروف مقطعات میں سے ہے حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اسے نازل فرمایا ہے
لیلہ مبارکہ کو یعنی برکت والی رات کو، تو نصف شعبان المعظم کی رات برکت والی رات ہے، اور اس برکت والی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ نے، حالانکہ دوسری جگہ قرآن مجید برہان رشید میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر کو نازل فرمایا ہے، تو مفسرین اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے وہ لیلہ مبارکہ یعنی نصف شعبان المعظم کی رات کو نازل فرمایا، اور اس کے ماں بعد اللہ نے جس طریقے سے جس آئے مبارکہ کی ضرورت تھی، جس سورہ آئے مبارکہ کی ضرورت تھی، تو اللہ نے بقدر ضرورت اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اس قرآن مجید فرقان حمید کا جو نزول شروع کیا تھا وہ لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک کی اس شب قدر کی رات کو اللہ نے اس کا نزول فرمایا تھا۔ اب اس پر بہت ساری حضرت اکرمہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جو بات لکھی ہے، اور دوسرا یہاں پر جناب ان کے دلائل اور اس کی دلائل کی دو وجوہات لکھی ہیں امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان المعظم کے جو رات ہے اس کے 4 نام ہیں۔ اس کے کتنے نام ہیں؟ 4۔ ان 4 ناموں میں سے لیلہ برا، لیلہ رحمہ، لیلۃ الصحب اور لیلہ مبارکہ، یہ 4 اسماء گرامی ہیں اس رات مبارک کے۔ اور ان 4 ناموں میں سے ایک نام اگر دیکھا جائے تو لیلۃ البرکہ، لیلۃ المبارکہ، یہ بھی اس کا نام آتا ہے۔ تو یہ نام جب آتا ہے تو اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کو آسمان دنیا پر جو نزول فرمایا تھا وہ اس رات کو ہی نزول فرمایا تھا۔ تاہم اس کی فضائل بہت زیادہ ہیں۔ مختصراً عرض کرتے ہوئے یوں عرض کروں کہ اس رات کو اللہ وحدہ لا شریک آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو کر اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اس کے لیے روایت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی کہ میرے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی روایت اور دیگر اور بہت ساری روایات ہیں۔ ان میں سے صرف 1 یا 2 روایتیں میں لے کر آنا چاہوں گا چونکہ ٹائم مختصر ہے۔ اس مختصر ٹائم کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب شعبان کی نصف رات یعنی 15ویں شعبان آئے تو تم رات کو قیام کرو یعنی نوافل ادا کرو اور دن کو روزہ رکھو، بے شک سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، خبردار جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں گا، خبردار کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اسے رزق عطا کر دوں گا، خبردار مصیبت میں مبتلا جو مجھ سے عافیت کی دعا طلب کرے، عافیت طلب کرے گا تو میں اس کو عافیت عطا فرما دوں گا۔ المختصر کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی دعا جو اس 15ویں شعبان المعظم کو انسان اس رب سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو وہ رب کریم اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی اس روایت مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ 15واں شعبان المعظم کو اللہ وحدہ لا شریک وہ کتنی بڑی ذات ہے اور وہ بے پناہ ذات ہے، اور اس ذات کو وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں ریاضتوں کی اس کو ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہماری عبادتوں ریاضتوں کی وجہ سے اس کی کبریائی میں یا اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ کریم رب اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، وہ رب
اپنی مخلوقات سے پیار کرنے والا، خود آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور خود ارشاد فرماتا ہے میرا کوئی بندہ آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اب اس کو میں ذرا سا چھوٹا سا اپنے سامعین کے لیے یوں بیان کروں گا۔ اگر کسی جگہ پر کسی کا باپ آ جائے اور اس کا باپ آ کر اس کو یہ کہے کہ بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو اس بیٹے کی خوشی کا عالم نہیں رہتا، اور ایسی حالت میں ہو کہ اس کو طلب بھی ہو اور وہ مانگنے والا بھی ہو اور اس کو ضرورت بھی ہو، تب آ کر جب اس کا باپ کہتا ہے بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے میں تجھے دینے والا ہوں، تو یار اس وقت انسان کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اور اس سے اگر ایک اور درجے پر لے کر جاؤں کہ ایک انسان کا استاد آ جائے یا اس کا پیر و مرشد آ جائے، اور یا پھر اس کو یوں کہیے اگر کسی کی خواب میں ہی حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آ جائیں، یا حضرت امام علی رضا آ جائیں، یا امام تقی آ جائیں، یا امام نقی آ جائیں، یا 12 ائمہ میں سے کوئی امام آ جائے، یا پھر ولیوں کا امام مولا علی آ جائیں، یا پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر آ جائیں، یا پھر خود محبوب کریم علیہ السلام آ جائیں، تو وہ انسان ساری دنیا کے آگے کتنا خوش ہوگا۔ اے رب کریم، آج تو نے مجھ پر فضل فرمایا کہ تو نے اپنے حبیب کی مجھے زیارت کروا دی، اور انہوں نے آ کر مجھے یہ کہا ہے اے میرا بندہ، اے میرے امتی، بتا تجھے کون سی چیز چاہیے، میں تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ تو یار شان کتنی اس رب کی ہے جس نے اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ اگر انسان رب کے حبیب کے آنے پر اتنا خوش ہے تو آج کائنات کا مالک آیا ہے، آج کائنات کا خالق آیا ہے، آج کائنات کو بنانے والا وہ خالق خود ارشاد فرماتا ہے اے بندہ مومن مجھ سے بخشش طلب کر میں تجھے بخش دوں گا، اے بندہ مومن تو مجھ سے رزق کی فراوانی چاہ تو صحیح، میں تجھے رزق عطا کر دوں گا، اے بندہ مومن اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے جس چیز کی تیری طلب ہے میں وہی چیز تجھے عطا فرما دوں گا۔ اے انسان اس رب کریم سے معافی مانگ، آج کی رات اس رب کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ۔ اور ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کثیرا کثیرا، آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام ایک رات کو میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اپنے بستر سے گم پایا، تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جنت البقیع میں چلی گئی۔ وہاں پر جا کر میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنی توجہات کو لگائے ہوئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اپنی توجہات کو آسمان کی طرف لگائے ہوئے میرے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں، میرے رب سے گڑ گڑا کر زار و کتار رو رہے ہیں، اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں جب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا آپ اس بات پر آپ کو اس بات کا غم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ عائشہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے۔ ایک مسئلہ اور ایک نکتہ تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف کسی بھی ظلم کی یا کسی بھی ایسی بات کی نسبت کرتا ہے تو معاذ اللہ گویا کہ وہ نسبت صرف اللہ کے رسول کی طرف ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ رب کریم کی طرف بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے جملوں کا استعمال کرنا کہ جو معاذ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف ہوں وہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے، اور ان کی نسبت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے۔ تو المختصر میں اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں، اس کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، آج حکمت والے جتنے بھی کام ہیں ان سارے کاموں کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو آج میں نے چاہا کہ اپنے رب کے سامنے اس کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ لوں۔ تو ایک تو قارئین اور سامعین آپ کے لیے اس حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنا، رات کو قیام اللیل کرنا، رات کو اللہ کے ہاں کھڑے ہونا، عبادت کے اندر گزارنا، اور دن کا روزہ رکھنا، اور پھر اسی رات کو
قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرنا، وہاں پر اللہ کی یاد آتی ہے، وہاں پر رب کریم کا خوف آتا ہے، انسان کے طاری ہوتا ہے، تو اس خوف کی وجہ سے انسان رب کریم سے معافی مانگتا ہے۔ اور اسی رات کے اندر انسان کو چاہیے کہ مختلف قسم کی جہاں عبادات ہوتی ہیں وہاں پر آپ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں، وہاں پر آپ دعائیہ کلمات کا اہتمام کریں۔ جتنے دعائیہ کلمات اگر عربی میں آتے ہیں تو عربی میں پڑھ لیں، نہیں تو آپ اردو دعائیہ کلمات ہی ادا کر لیں، اور اس رات کو ضرور صلاۃ و تسبیح پڑھیں، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اگر اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے گا، طویل حدیث ہے لیکن اس کو مختصر یہی کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے، جس کی وجہ سے اللہ کریم کثرت کے ساتھ کثیر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رب کریم سے دعا کیجیے اللہ اس رات کو ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے، اور اس رات کو اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ اور یہاں پر ایک بات چونکہ ملکی قوانین کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ فی الحال ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ پر جمع ہو کر عبادت کریں، تو جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہ کر، عورتیں مرد اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں، وہیں پر رات اپنی جائے نمازوں پر اپنے قیام اللیل میں تلاوت قرآن میں گزاریں، اور صبح اٹھ کر روزہ رکھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، دین اسلام کی باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔